آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، تعلیم کے تعلق سے اس کے ذہن میں بیداری پیدا کریں. جو تعلیم سے ہٹ کر، ایجوکیشن سے ہٹ کر کے ادر چیز یا نشہ وغیرہ اور بھی ادر چیز میں ملوث ہو رہے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے نوجوان؟ میری زندگی ایک مسلسل سفر ہے، جو منزل پہ پہنچا تو منزل بڑھا دی. میں اسم رضا اور اس وقت میں موجود ہوں پوپری IDS کے آفس میں، اور میں بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ ضلع سیتامڑھی کے باجپٹی پرکھنڈ سے تعلق رکھنے والے جناب شہاب الدین شفیق صاحب ہیں، جو حال ہی میں، میں بتا دوں کہ حال ہی میں نیٹ کا امتحان ہوا ہے اور اس کا رزلٹ شائع کیا گیا ہے، اور انہوں نے نیٹ کے امتحان میں بہترین نمبرات حاصل کیے ہیں اور بہترین کامیابی حاصل کی ہیں. ان سے ہم کچھ اہم سوالات جاننے کی کوشش کریں گے، جس کی ضرورت ہم سبوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور خاص طور سے جو بچے اور جو گارجین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، یا جو بچے جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے. یہ تمام باتیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے جناب شہاب الدین شفیق صاحب، اردو نیوز بہار میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں آپ نیٹ کا امتحان نکالے ہیں اور بہترین نمبر سے فتح یاب ہوئے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو ماضی کا دور گزرا اور کن کن مراحل سے گزرے ہیں، یہ تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، جن سے عام عوام بھی سبق حاصل کر سکے. جی، میں اس امتحان کی کامیابی کے بارے میں کچھ بتاؤں اس سے قبل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کا میری زندگی کیا تھی. میں جامعہ امام ابن تیمیہ سے پڑھا ہوں، وہیں سے میں نے فضیلت کی تعلیم حاصل کی ہے. اس کے بعد میں 2015 میں پورے بہار میں ٹاپ کیا تھا اسلامک اسٹڈیز سے. ماشاءاللہ. اس کے بعد 2016 میں میری نوکری لگ گئی، جو 2013 میں TT کوالیفائڈ تھا. اس کے بعد جو ہے پھر جب کرونا شروع ہوا تو کرونا شروع ہونے کے کچھ دنوں کے بعد میں نے نیٹ کی تیاری شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ میں میرا کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا، نہیں نیٹ ہو پایا تھا اور نہیں GRF ہوا تھا. لیکن سیکنڈ اٹیمپٹ میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرا GRF ہوا ہے. میں جاننا چاہوں گا، اور خاص طور سے جو بچے نیٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ بتانے کی زحمت فرمائیں کہ نیٹ کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں کیا کیا مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، وہ تمام باتیں بتانے کی. جی، نیٹ کا ایگزام جو ہے وہ NTA اس کو کنڈکٹ کرواتی ہے، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی، اور یہ ایگزام جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ کافی تاخیر ہوا ابھی 2 سال کے اندر، لیکن جو مطلب بائی رول اگر دیکھا جائے تو سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں 2 پیپر ہوتے ہیں، فرسٹ پیپر، سیکنڈ پیپر. فرسٹ پیپر کامن ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے وہ سب کے لیے، جس میں بہت طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اور سیکنڈ پیپر میں وہی سوالات رہیں گے جو آپ کا سبجیکٹ ہوگا. جیسے آپ نے اردو چوز کیا ہے تو اردو ہی سے سوالات رہیں گے، یا آپ نے ہندی چوز کیا ہے تو ہندی ہی سے سوالات رہیں گے، ایسے رہتا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے جو ہم تمام کے ذہن میں گردش کرتی ہے، اور خاص طور سے وہ غریب طبقہ، وہ کمزور طبقہ جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، یا وہ بچے ہیں جو مالی حالت کے کارن یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے لیے اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، میرے لیے ہائی ایجوکیشن نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے، کیا اس طریقے کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مراحل طے کرنے ہوں گے، یہ تمام باتیں؟ جی، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرہ کے اندر اور خاص کر مسلم کمیونٹی کے اندر یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ میٹرک اور انٹر تک لوگ پڑھا کر اس کی تعلیم کو منقطع کروا دیتے ہیں، ختم کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی چیز کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ گارجین جو ہوتے ہیں، ماں باپ، وہ اکثر و بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ جب اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلوائیں گے تو اب جو ہے بہت سارے کہتے ہیں بہت حد تک جو ہے وہ گورنمنٹ کوپریٹ کرتی ہے. اور ہائر ایجوکیشن جب آپ دلواتے ہیں، آپ کے بچے جب اچھا رینک لاتے ہیں تو بہت ساری یونیورسٹی اور کالجز میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے فری آف کاسٹ. بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اگر بہت اچھا نمبر لاتا ہے تو اس کو بہت حد تک جو ہے گورنمنٹ کوپریٹ کرتی ہے. تو یہ چیز ہمارے گارجین کو، پیرنٹس کو، ماں باپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن میں ایسی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے،
بس آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو آپ موٹیویٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، تعلیم کے تعلق سے اس کے ذہن میں بیداری پیدا کریں۔ اگر جب اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیں گے کہ تعلیم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی سے قوم کا عروج ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اور جب وہ محنت کرے گا تو پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ہی خود آگے کی تعلیم مکمل کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کو کہیں کوئی پیسہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کا بچہ اس اعتبار سے محنت کرے تو۔ ایک چیز اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اب تک کی تو زندگی آپ کی گزری اور ماشاءاللہ آپ ٹیچر بھی ہیں پیشے سے، جی، اور اس کے بعد نیٹ کا بھی امتحان نکال چکے ہیں، تو مستقبل کی کیا سوچ ہے؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہیں گے آپ، کچھ بتائیں گے؟ مستقبل میں میرا یہ سوچ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیں، اور ایڈمیشن لینے کے بعد کسی اچھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، اور کسی اچھا ٹاپک پہ میں ریسرچ کروں اردو میں، اور ایسا ریسرچ کروں جو تخلیقی ہو، ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ ریسرچ خوب اچھے انداز میں کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ چیز ہے کہ مزید مجھے آگے بڑھنے کا شوق ہے، جذبہ ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے مزید توفیق دے محنت کرنے کا، تاکہ ہندوستان کے اندر اور جو کمپٹیٹیو ایگزام ہے اور جس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اس ایگزام کی میں اچھے انداز میں تیاری کر سکوں، اور اس ایگزام میں بیٹھ سکوں، اس ایگزام میں میرا اچھا رینک آئے، تاکہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملے تاکہ اس پلیٹ فارم سے میں اپنے قوم کی خدمت اچھے انداز میں کر سکوں۔ جب بہت سارے خاص طور سے مسلم مذہب میں جو مانا جاتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے بچوں کو ہائر تعلیم دے کر کے کیا فائدہ، ہائر ایجوکیشن دے کر کے کیا فائدہ، کیونکہ وہ ہم پیسہ خرچ کر کے ان کو پڑھا دیں، اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے ان کو پڑھا دیا جائے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ اس سے اچھا ہے کہ بھائی 9th پڑھا کر کے 10th پڑھا کر کے ہم زری بیگ اور بھی ادر کام میں بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ایسے گارجین کو؟ اور خاص طور سے ہم ایک اور گزارش کریں گے کہ تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن کی اہمیت، افادیت کیا ہے، وہ تمام باتیں بتانے کی زحمت فرمائیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایسے گارجین کو میری طرف سے کیا پیغام ہے جو اپنے بچوں کو بیچ میں پڑھائی تعلیم ختم کروا دیتے ہیں۔ ایسے گارجین سے، ایسے پیرنٹس سے میرا بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اپنے بچوں کے جذبات کو، احساس کو سمجھیں، اور وقت کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ آپ کچھ پریشانی اٹھا کر اپنے بچوں کو جب تعلیم کے راستہ میں آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں ہی نہیں بلکہ آپ کے قوم کے حق میں بھی مفید ہوگا۔ آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ قوم سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے سوچیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک آپ پریشانی اٹھا کر کے اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلائیں گے۔ تو میں ایسے تمام گارجین سے جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت ہی پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جب اپنے بچہ کو خلوص کے ساتھ دل سے اس کی مستقبل کے بارے میں سوچیں گے اور اس کو تعلیم کے میدان میں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں خیر ہوگا، اور اس قوم کے حق میں بھی خیر ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد بھی آئے گا کہ آپ اپنے بچوں کو آگے کی تعلیم دلا سکیں۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کے فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، آپ نوجوانوں کی شان ہیں۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو ابھی کے نئی نسل کے نوجوان ہیں جو تعلیم سے ہٹ کر، ایجوکیشن سے ہٹ کر کے ادر چیز یا نشہ وغیرہ اور بھی ادر چیز میں ملوث ہو رہے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے نوجوان کو؟ میں ایسے نوجوانوں کو ایک التماس میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہے آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ جب دوسرے قوم کا جو بچہ ہے وہ روشن مستقبل کی تلاش میں تگ و دو ہے، آپ ایسے وقت میں آپ اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو چوراہوں پہ یا ادھر ادھر ختم کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، تو یہ آپ ہی کے حق میں نہیں برا ہو رہا ہے بلکہ آپ اپنے قوم کے حق میں بھی برا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں، آپ خود تعلیم سے جڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں، اور جو لوگ اپنے قوم کا ایسا بچہ جو کہیں نہ کہیں غربت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے یا پھر ماحول کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، ان بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، ان بچوں کو آگے لانے کی کوشش کرے، اور قوم کا ایسا بچہ جس کی ذہانت جو ہے برباد ہو جاتی ہے وہ اس کی ذہانت کو استعمال میں لا سکے، تاکہ اس کی ذہانت
جب وہ کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے، ایسے بچہ جو ذہین ہوتے ہیں، ایسے بچہ کی ذہانت جب ہم استعمال میں لائیں گے تو انشاءاللہ اس کی ذہانت جو ہے وہ قوم کے حق میں بھی بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ شہاب الدین شفیق صاحب ہیں، اور مزید آگے میں بڑھوں تو میں بتا دوں کہ جمیل اختر شفیق صاحب جو بہترین قلمکار اور کئی کتابوں کے مصنف ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں یہ، اور انہی کے ایک بھائی اور ہیں جو صحافی ہیں، کلیم اختر شفیق صاحب، ان کے بڑے بھائی ہیں، اور میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو پورے ہندوستان کا ایک نیٹ امتحان جو کافی ہائر امتحان ہے اور کافی مشکل سے بھرا ہوا امتحان ہے، اس میں یہ بہترین نمبرات سے اپنی کامیابی اور فتح حاصل کیے ہیں۔ اور میں بتا دوں کہ اپنی تعلیم کے بدولت، اپنے ایجوکیشن کے بدولت آپ کے باج پٹی پرکھنڈ اور آپ کے سیتامڑھی ضلع کی نمائندگی پورے بہار ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی یہ چاہیں گے اور آپ سے خاص طور سے گزارش کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں ایس ایم رضا، آپ کا خادم، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔